السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستوں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں آج پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اسلامی تعلیمات کے ساتھ میں۔ ایک تاریخ ہے اسلامی تاریخ، جس میں ایک قصہ ہے اصحاب القریہ کا، یعنی اصحاب القریہ کہتے ہیں بستی والے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ یاسین کے اندر ایک بستی کا ذکر کیا ہے، اس کا قصہ ہے، وہ کس طرح ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی عبرت کے لیے ایک بستی والوں کا تذکرہ کیا۔ ان لوگوں کے درمیان سے شرک و کفر اور شر و فساد کو دور کرنے اور ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 پیغمبروں کو بھیجا، مگر بستی والوں نے نہیں مانا اور ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر کو ان کے ساتھ کر دیا، یعنی تینوں پیغمبروں نے مل کر ان بستی والوں کو خوب دعوت دی، یقین دلایا کہ ہم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، مگر اس پر بھی ان لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا اور اوپر سے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور انہیں تکلیف دینا شروع کر دیا اور انہیں مار ڈالنے کی دھمکی بھی دے ڈالی کہ اگر آپ اس طریقے سے باتیں کرتے رہے، آپ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے رہے یا اس طریقے سے باتیں کرتے رہے تو ہم آپ کو قتل کر ڈالیں گے، یعنی مار ڈالیں گے۔ اس طریقے کی دھمکیاں ان بستی والوں نے وہ تینوں پیغمبروں کو دے دی۔ ایسی حالت میں بستی کے کنارے پر رہنے والے ایک نیک آدمی نے آ کر کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، جب ایک بستی میں ایک دور کنارے پر ایک شخص رہتا تھا جو کہ اس زمانے کا کافی نیک اور صحیح سچا انسان تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ پیغمبر جو ہے یہ بات کہہ رہے ہیں اور اللہ کی اور ایک خالق مالک کی، اور یہ جو بستی والے اس کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو وہ اس کی تصدیق کے طور پر جو ہے آ گیا اور اس نے ان سے کہا، اس نے کہا کہ اللہ کے ان پیغمبروں کی بات کو مانو جو تمہیں حق کی راہ دکھاتے ہیں، اور میں تو اسی ایک خالق و مالک کی عبادت کرتا ہوں جس کے بارے میں یہ تم کو بتا رہے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا اور مرنے کے بعد میں اسی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس خالق مالک کی میں بھی عبادت کرتا ہوں، لہذا تم بھی کر لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے ان پیغمبروں کی بات کو مانو جو تمہیں حق کی راہ دکھاتے ہیں، اور میں تو اسی ایک خالق و مالک کی عبادت کرتا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا اور مرنے کے بعد میں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن ان کی بات ماننے کے بجائے غصے میں آ کر کے قوم کے لوگوں نے انہیں شہید کر ڈالا ہے، یعنی جو ان تینوں پیغمبروں کی تصدیق کر کے گواہی دے رہا تھا کہ یہ سچے ہیں، ان کی بات کو مانو اور یہ جو بات کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مان لینا چاہیے، تو لوگ جو تھے بستی والے تھے جو ہے اس کی بات سنتے رہے، پھر ایک دم بہت تیزی غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کر کے ان لوگوں نے کیا کیا، اس آدمی کو قتل کر ڈالا، یعنی شہید کر ڈالا کہ تو نے ان کی تصدیق میں تو آ کر کے طرفداری کر رہا ہے، ہم تو اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور تو ہمیں سمجھا رہا ہے۔ تو اس بیس پر انہوں نے اس کو مارا اور مارتے مارتے اس کو مار ڈالا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی کو ان کی ایمانی ضرورت اور پیغمبروں کی تصدیق کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا۔ وہ اس پاکیزہ مقام کو دیکھ کر کے کہنے لگا کہ کاش میری قوم اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو دیکھ لیتی۔ پھر جب قوم کے لوگوں نے ان پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ظلم و ستم میں حد سے آگے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا اور ایک ہولناک چیخ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عذاب بھیجا جس میں ایک بہت زور سی آواز تھی، وہ ایسی بھیانک آواز اللہ نے دلوائی، وہ ایسی آواز تھی کہ اس آواز کو سن کر کے پوری بستی کے لوگ جو ہے مر گئے، یعنی ہلاک ہو گئے۔ اتنی خطرناک آواز تھی، یہ اللہ کا عذاب تھا اس بستی والوں کے لیے، جس کا ذکر جو ہے سورہ یاسین میں آیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی آپ سے نے جو بھی باتیں بتائی ہیں، آپ سے کی جتنی حدیثیں ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے کے جو صحابہ تھے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تابعین تابعین نے ہمیں جو صحیح راستہ سچا راستہ سمجھنے کی اور جنت تک
جانے کے لیے جو راستہ ہمیں بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔